السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ نواز فاروقی، پروگرام استقبال رمضان میں۔ آج ہم گفتگو کریں گے شان رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کے کیا فضائل ہیں قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں۔ آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں، مذہبی اور اسلامی اسکالر مفتی عمیر قادری صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آپ صاحب آپ سنائیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ، بالکل سر۔ آج ہم نے استقبال رمضان کے حوالے سے جو ٹرانسمیشن شروع کی ہے استقبال رمضان، تو ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی بات نہیں، جزاک اللہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر، تو رمضان کی جو فضیلت ہے آپ ہمیں تھوڑا بریفلی گائیڈ کریں کہ قرآن پاک کے اندر جو رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں، یا تو اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح فرامین ہیں، واضح احکام ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی نازل فرمایا اور اس کے اندر روزوں کو بھی فرض فرمایا۔ اس مہینے کی یہ بڑی فضیلت ہے۔ تفسیر نعیمی میں موجود ہے کہ شہر رمضان فرمایا گیا کہ رمضان کا مہینہ۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ رمضان یا تو اللہ کا نام ہے، اگر یہ اللہ کا نام ہو تو پھر مطلب ہوگا اللہ کا مہینہ، اور اگر یہ اللہ کا نام ہو ایک قول کے مطابق جس طرح میں نے عرض کیا، اس کا مطلب ہوگا اللہ کا مہینہ۔ تو رمضان کو اللہ کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت ہوتی ہے، اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں بھی اللہ کے کام ہوتے ہیں، تو مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل بنسبت اور مہینوں کے اور ایام کے بڑھ جاتا ہے، اور لوگوں کا عبادات کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھا تفسیر نعیمی کے مطابق۔ ایک حدیث پاک بھی اس قول کی تائید کرتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو سر، شان رمضان کے اور استقبال رمضان کے حوالے سے صحابہ کرام میں کیا جوش و جذبہ ہوا کرتا تھا کہ جب رمضان بالکل قریب آتا تھا اور شعبان کا جب ختم ہونے لگتا تھا تو صحابہ کرام کا جوش و جذبہ کیسا ہوتا تھا رمضان کے استقبال کے لیے؟ جی منقول ہے، اسلام کے جو ابتدائی ایام تھے، ابتدائی دور تھا، اس میں رمضان المبارک کا مسلمانوں میں ایسا جذبہ ہوتا تھا کہ وہ شعبان المعظم کے شروع میں یا شعبان سے پہلے ان کی جو قرضے ہوتے تھے ان کو ادا کر دیتے تھے، اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کر زکوٰۃ بھی دے دیتے تھے، زندگی کے دنیا کے سارے کام کاج سے فارغ ہو جاتے تھے۔ رمضان المبارک جو ہی شروع ہوتا تھا وہ پورا مہینہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر دیتے تھے، اور یہ پورا مہینہ عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے، اور پورا سال باقی جس طرح کام ہوتے ہیں وہ کرتے تھے، مگر رمضان المبارک میں سارے کاروبار وغیرہ بند کر دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دن رات کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف سے کچھ اس طرح کی منقولات ہمیں ملتے ہیں، حکایات،
کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیتے، کوئی 3 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے، اور کوئی ایک ہی دن رات میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتا تھا۔ اتنا ان میں ایک جذبہ ہوا کرتا تھا رمضان المبارک کے سلسلے میں۔ یعنی صحابہ کرام کا جو جوش و جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنے تمام دنیاوی کام رمضان المبارک سے پہلے ختم کر لیتے تھے، جی جی اور بالکل۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ سارا کا سارا مصروفیت اپنی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں ان چیزوں میں گزارتے جی جی تھے۔ بالکل بالکل۔ تو سر جس طرح کے رمضان المبارک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہیں یا روزہ نماز ہے، ان کا جو فضیلت ہے وہ بڑھ جاتی ہے جی بالکل۔ تمام عبادات کی، تو کیا یہ جو گناہ ہے ہم کرتے ہیں تو کیا ان کا بھی جو گناہ کا جو اس کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل۔ الجامع الصغیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جس طرح رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا بے شک سارا سال ہو، ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سر یہ اور احادیث کی روشنی میں کچھ فضیلت رمضان پہ آپ روشنی ڈالیں۔ جی، حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں 5 خصوصی انعامات جو میری امت کو دیے گئے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو، کسی امت کو نہیں ملے۔ وہ 5 انعامات ہیں۔ پہلا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس کو کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ بالکل۔ دوسری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے شام کے وقت بھوک کی وجہ سے، یہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو روزہ دار ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دن رات دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ اے جنت مزین ہو جا، روشن ہو جا، خوبصورت ہو جا، اور میرے بندے مشقت سے نکل کر ایک مشقت کے بعد میرے گھر میں اور میرے کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچویں نمبر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کی، قوم میں سے کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو آخری رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ جس طرح مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے، تو رمضان المبارک کی جو آخری رات آتی ہے یہ ایک انعام کی رات ہے، اجرت کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انعام میں اپنے سارے گناہ گار جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں، ایک نماز اگلی نماز کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اسی طرح ایک جمعہ اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے۔ جی سر، جیسے آپ نے کبیرہ گناہ کا ذکر کیا، تو کبیرہ گناہ سے کیا مراد ہے یہاں؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا قرآن میں یا احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا واضح طور پر، ان کا جو ارتکاب کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ جن گناہوں کے لیے یہ کفارہ بنتے ہیں، یہ چیزیں، نمازیں، جمعے، رمضان، یہ گناہ صغیرہ ہیں۔ گناہ صغیرہ جو ہے اس کے لیے یہ کفارہ ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ کسی عمل سے، یوں کہ کوئی نیک عمل کر دیا جائے تو وہ معاف ہو جائیں، اس طرح معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ تب معاف ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
صدق کے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے تو توبہ کے بغیر گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی گناہ کبیرہ وہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، اور گناہ صغیرہ وہ ہیں جن کا کفارہ ادا کر دیا جائے تو وہ ان کا ادراک ممکن ہے۔ جی کفارہ بھی جس طرح اپنا موجود ہے احادیث کے اندر جی کہ ایک نماز جو ہے وہ کفارہ ہے، جی اس طرح ایک جمعہ اگلے جمعے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یہ ایک کفارہ ہے۔ اس کا ویسے کوئی مقرر کفارہ نہیں ہے کہ اتنا صدقہ کر دیں یا اتنا کچھ خرچ کر دیں تو گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ویسے اگر توبہ استغفار گناہ صغیرہ کے لیے بھی کریں گے تو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اور توبہ استغفار بذات خود ایک عبادت ہے۔ جی اگر بندہ گناہ نہ بھی ہو پھر بھی توبہ استغفار کرے، ہم تو ویسے بھی گناہ گار لوگ ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، توبہ استغفار بذات خود بھی عبادت ہے، ہمیں توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی عمیر خان قادری صاحب، آپ نے شان رمضان پہ بہت مفصل گفتگو کی۔ تو ناظرین، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مفتی عمیر خان قادری صاحب نے بتلایا کہ وہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے تمام کام، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر رمضان کے استقبال میں لگ جاتے تھے۔ جیسے ہی رمضان آتا تھا تو وہ رمضان المبارک کے اندر صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سارا دن عبادت کرتے تھے۔ چونکہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے اپنے بندوں کو نوازنے کے طریقے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔